یا تو اس سے پوچھیں جو مسجد نبوی کا امام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی اور روحانی طور پر پہلا خلیفہ ہے، جس کے بارے میں خود رسول اللہ نے فرمایا کہ میری اور ابو بکر کی تخلیق بھی ایک ہی مٹی سے ہوئی ہے، جن کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کاش کہ عمر نہ ہوتا بلکہ ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ وہ ابو بکر دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب امام حسن مجتبیٰ ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ میں خلیفہ ہوں، 60 سال سے عمر میری عمر ہے اور ان کی تو 7 8 9 سال ان کی عمر ہے، تو یہ نہیں کہا کہ کوئی رستہ بناؤ جی حسن مجتبیٰ ہے، نہیں، بلکہ چونکہ قدر والے جانتے ہیں، مصلی چھوڑا، منبر چھوڑا اور سیدھا حضرت امام حسن مجتبیٰ کو لینے چلے گئے، اور پھر یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی انگلی پکڑتا ہوں، یہ آپ میری انگلی پکڑ کر تشریف لائیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لے کر آئے کہ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور امام حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھا دیا۔ اور اصول ہے کہ جب کسی کو آپ اپنے کندھوں پر بٹھائیں تو اس کے ہاتھ آپ کے سر پر ہوتے ہیں۔ کیا منظر ہوگا جب صدیق اکبر کے سر پر حسن مجتبیٰ کے ہاتھ ہیں اور ابو بکر کے سینے کے اوپر حسن مجتبیٰ کے پاؤں ہیں۔ اور ابھی بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ اہل بیت کون ہے۔ تو حضور نے غدیر خلق کے موقع پر فرمایا تو آگے چلے گئے ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ اور پھر مجمع ساقیہ جناب، اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میرے آقا و مولا کی آواز کا اعجاز ہے کہ مناب کے اندر جب رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، 1.25 لاکھ کے قریب نفوسان قدسیہ حضور کا خطبہ سماعت فرمانے، اور آواز کا اعجاز یہ تھا کہ جو آواز پہلے آدمی کو آ رہی تھی آخر میں بیٹھنے والے کو بھی وہی آواز آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود امام مسلم اس حدیث میں یہ لفظ لے کر آئے قام فینا خطیبا۔ حضرت زید کہتے ہیں اس دن رسول اللہ نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، کیونکہ گل بڑی بڑی رسول اللہ فرمان لگے، حضور کی ہر بات ہی بڑی ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ حضور نے فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نمبر 1 کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، فرمایا، اور اس کے بعد ذوالحج میں یہ بات ارشاد فرمائی محرم صفر ربیع الاول میں رسول اللہ کا وصال ہو گیا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اور 3 ماہ تقریباً 2.5 ماہ سے پہلے کا یہ خطبہ ہے۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو تھام کر رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1 میں اللہ کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور نمبر 2 اہل بیتی، حدیث پڑھانے والا بھی اہل بیت کہہ کے آگے گزر جاتا ہے، خطیب بھی اہل بیت کہہ کے آگے گزر جاتا ہے۔ اگر اس کا ترجمہ یوں کر لیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے کہ میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ساتھ فرمایا میں تم میں علی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں حسن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں حسین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں زین العابدین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، محمد باقر آئیں گے، جعفر صادق آئیں گے، علی رضا آئیں گے، نقی آئیں گے، تقی آئیں گے، حسن عسکری آئیں گے، مہدی آئیں گے، میں تمہیں اپنی پاک آل چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کا دامن تھام کر رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔